حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم غم خاروں کے رحمت للعالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص رمضان میں ان کلمات کو 1000 بار پڑھ لے تو اس کے نامہ اعمال میں 24,000 قرآن مجید ختم کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ ایک ایسی تسبیح جو چند منٹوں میں آپ کے لیے ہزاروں قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب جمع کر دے۔ نیکیاں جو میزان میں اتنی بھاری ہوں گی کہ پل صراط پار کرنا آسان ہو جائے گا، قبر میں روشنی بن جائے گی، عذاب کے اندھیروں کو مٹا دے گی اور جنت کی طرف راستہ ہموار کر دے گی۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرتے ہیں، برے اعمال اور گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بن جاتے ہیں۔ اگر قیامت کے دن جب ہر شخص پریشان ہوگا، ہو کا عالم ہوگا، نہ باپ بیٹے کا نہ ماں بیٹی کی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس کے نامہ اعمال میں اس تسبیح کی فضیلت اور برکت سے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ یہ کتنا عظیم انعام ہے۔ آخر ان کلمات کا یہ بلند مقام کیوں ہے اور کیسے یہ مختصر سا ذکر بندے کی پوری تقدیر بدل سکتا ہے؟ وہ تسبیح یا کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حدیث بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور فرمایا، اے میرے پروردگار، میری امت، اور رونے لگے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے جبرائیل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور تیرا رب خوب جانتا ہے، لیکن ان سے پوچھو آپ کیوں روتے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ نے اپنا حال بیان فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ بارگاہ الہی میں عرض کیا تو رب تبارک و تعالی نے فرمایا، اے جبرائیل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور کہو تمہاری امت کے بارے میں ہم تجھ کو راضی کر دیں گے اور مایوس نہیں کریں گے، اور دوسرے نبیوں کی امتوں کے بارے میں بھی بتاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انبیاء سابقین کا تذکرہ کرنے لگے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فلاں نبی کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے، فلاں نبی کی امت کو دوزخ میں دیکھا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تیزی کے ساتھ ہر نبی کا تذکرہ کرتے چلے گئے اور کوئی جھجک محسوس نہ کی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا تذکرہ کرنے کے بعد یک بیک حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبان رک جاتی ہے، اس لیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جانتے تھے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت سے بے پناہ محبت و پیار ہے۔ اگر امت رسول کو جہنم میں دیکھنے کا ذکر کروں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان حال ہوں گے، اس لیے اب جبرائیل علیہ السلام کی زبان پر خاموشی کا پہرا لگ جاتا ہے۔ مگر جبرائیل علیہ السلام کی اچانک خاموشی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے چین ہو کر فرمایا کہ جبرائیل، یہ بتاؤ کہیں تم نے میری امت کو جہنم میں تو نہیں دیکھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام جواب دیتے دیتے رک جاتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے تابانہ طور پر فرماتے ہیں، جبرائیل جلد بتاؤ، کیا تم نے میری امت کو بھی جہنم میں تو نہیں دیکھا؟ اب مجبوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چین و سکون جاتا رہا اور بے چینی بے قراری پیدا ہو گئی۔ ادھر جبرائیل علیہ السلام نے اجازت چاہی اور منزل سدرہ کی جانب پرواز کر گئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاشانہ نبوت کو چھوڑ دیا۔ لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر غیر آبادی میں پہاڑ کی غار میں پہنچ کر اپنی نورانی پیشانی کو فرش زمین پر رکھ کر بلک بلک کر رونے لگے۔ چشمان نبوت سے آنسوؤں کی برسات ہونے لگی اور زبان مبارک سے رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی کی صدا جاری ہو گئی۔ ادھر شمع رسالت کے صحابہ کا عجیب عالم ہو گیا، سرکار کو نہ پا کر بے تاب ہونے لگے، ادھر ادھر ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں دیکھا، مسجد نبوی میں بھی دیکھا، مدینے کی ایک ایک گلی صحابہ کرام نے چھان ڈالی، مگر کہیں پتہ نہ چلا۔ مدینہ میں کوہرام مچ گیا، مرد و عورت، بوڑھے و بچے سب بے قرار ہو گئے۔ لوگوں نے کھانا پینا تک چھوڑ دیا، گھروں میں چولہے سے دھواں نکلنا بند ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا یہ عالم ہوا تو اہل بیت حسنین کریمین کا کیا حال ہوا ہوگا؟ بے چینی کے ساتھ تلاش میں سرگرداں ہیں، مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہیں پر پتہ نہیں۔ 3
3 دن 3 راتیں گزر گئیں، زلف عنبری اور چہرہ والضحیٰ کی زیارت نہ ہو سکی اور نہ کہیں پتہ چلا۔ اب آبادی کو چھوڑ کر غیر آبادی میں تلاش کرنا شروع کر دیے کہ ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی۔ اس سے پوچھا گیا کہ کہیں تم نے ہمارے آقا کو تو نہیں دیکھا؟ اس چرواہے نے کہا نہیں، میں نے تو اس ویرانے میں کسی شخص کو نہیں دیکھا، مگر ایک بات ضرور ہے جس سے میں خود بے حد پریشان ہوں۔ دیکھو اس پہاڑ کے کھو سے آج 3 دن ہو گئے ہیں، برابر کسی کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ کوئی رونے والا ایسا پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے جس کی درد بھری آواز کو سن کر میری بکریوں نے چرنا اور چوگنا چھوڑ دیا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا کہ آج 3 دن ہو گئے ہیں، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کو ناپسند کر دیا ہے۔ ہم چرواہے کی نشاندہی پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم دوڑ پڑے۔ دیکھا تو ایک پہاڑ کی کھو میں پیشانی انور فرش خاک پر رکھے ہوئے سجدے میں رب ہب لی امتی رب ہب لی امتی کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم قدم ناز کو چوم کر دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لپٹ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سر مبارک اٹھائیے اور حجرہ میں تشریف لے چلیے۔ شہر مدینہ ویران ہو گیا ہے، شمع رسالت کے پروانے رو رو کر بے حال ہو گئے۔ مدینے میں واویلا مچا ہوا ہے، لوگوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے اور اہل بیت بہت پریشان ہیں، مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا معافی ہا سے بے نیاز ہو کر امت آسی کے غم میں زار و قطار روئے جا رہے ہیں اور دعائے مغفرت میں مصروف ہیں۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تمام تر کوششیں کر کے ناکام ہو گئے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے سیدہ طاہرہ خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ایک خاتون جنت، ہم نے سرکار کا پتہ لگا لیا ہے، فلاں پہاڑ کی کھو میں امت آسی کے غم میں رو رہے ہیں، لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے سر انور نہیں اٹھا رہے ہیں۔ خدا را تشریف لے چلیے، ممکن ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جانے پر سر مبارک اٹھا لیں اور ہماری بے قرار دنیا کو سکون و اطمینان حاصل ہو جائے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جس میں اطہر کو چادر سے چھپایا اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر التجا کرنے لگیں کہ ابا جان اب سجدے سے سر انور اٹھائیے اور مدینہ تشریف لے چلیے، آپ کی جدائی سے مدینہ والوں کا برا حال ہو گیا ہے، ہر طرف آہو فغاں برپا ہے، آپ کے نہ ہونے سے ہر دل بے قرار ہے اور ہر آنکھ اشک بار ہے۔ حسنین کریمین آپ کی شفقت نہ پا کر تڑپ رہے ہیں، لیکن آپ برابر رب ہب لی امتی رب ہب لی امتی کی صدائیں بلند کرتے رہے اور سجدے سے سر مبارک کو نہ اٹھایا۔ بالآخر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی پیشانی تلوے مبارک سے مل کر عرض کیا ابا جان دامن صبر چھوٹنے والا ہے، اب تو سر اقدس اٹھائیے، ورنہ فاطمہ قیامت تک سجدہ کرے گی اور سر نہیں اٹھائے گی۔ تب جا کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ سے سر مبارک اٹھایا اور فرمایا اے فاطمہ، تم ضد نہ کرتی تو جب تک پروردگار عالم سے میں اپنی تمام پوری امت کی شفاعت و مغفرت نہ کرا لیتا، سجدے سے سر نہ اٹھاتا۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر و جہنم کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ فرمایا اس میں بہت اندھیری اور تیز کالی آگ ہے جس میں روشنی کا نام نہیں، یہ بدکاروں اور کافروں کے رہنے کے لیے بنایا گیا ہے، کافر اس میں ہمیشہ قید رکھے جائیں گے، اس کی آگ دم بدم بڑھتی رہے گی۔ جہنم کی آگ اتنی تیز ہے کہ سوئی کے ناکے برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائیں گے۔ اگر جہنم کا کوئی داروغہ دنیا میں آ جائے تو اس کی ڈراؤنی صورت دیکھ کر تمام لوگوں کی جان نکل جائے گی اور کوئی زندہ نہ بچ سکے گا۔ جہنمیوں کو طرح طرح کا عذاب دیا جائے گا، بڑے بڑے سانپ بچھو کاٹیں گے، بھاری بھاری ہتھوڑوں سے سر کچلا جائے گا، بھوک پیاس بہت لگے گی، تیل جیسا کھولتا ہوا پانی اور پینے کو ملے گی اور کانٹے دار زہریلا پھل کھانے کو ملے گا۔ جب اس پھل کو کھائیں گے تو یہ گلے میں رک جائے گا، اس کے اتارنے کو پانی مانگیں گے، وہی کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، اس کے پینے سے آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بہہ جائیں گے۔ پیاس اس بلا کی ہوگی کہ اسی پانی پر پیاس کے مارے
للکارے ہوئے اونٹ کی طرح گھیریں گے۔ کفار جب عذاب سے عاجز آ کر موت کی تمنا کریں گے اور موت بھی نہ آئے گی تو آپس میں مشورہ کر کے جہنم کے داروغہ حضرت مالک علیہ السلام کو پکار کر کہیں گے اب اپنے رب سے ہمارا قصہ تمام کروا دیجئے۔ حضرت مالک علیہ السلام 1000 برس تک جواب نہ دیں گے۔ 1000 برس کے بعد کہیں گے مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اس سے کہو جس کی تم نے نافرمانی کی ہے۔ تب پھر 1000 برس تک اللہ تعالیٰ کو اس کے رحمت کے ناموں سے پکاریں گے، وہ 1000 برس تک جواب نہ دے گا۔ اس کے بعد فرمائے گا دور ہو، جہنم میں پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ اس وقت کفار ہر قسم کی خیر سے نا امید ہو جائیں گے اور گدھے کی آواز کی طرح چلا کر روئیں گے۔ پہلے تو آنسو نکلیں گے، جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون کے آنسو روئیں گے، روتے روتے گالوں میں خندقوں کی طرح گڑھے پڑ جائیں گے۔ رونے کا خون اور پیپ اتنا ہوگا کہ اس میں کشتیاں ڈالی جائیں تو چلنے لگیں گی۔ جہنمیوں کی شکل ایسی بری ہوگی کہ اگر کوئی جہنمی دنیا میں اس صورت میں لایا جائے تو تمام لوگ اس کی بدصورتی اور بدبو کی وجہ سے مر جائیں گے۔ آخر میں کافروں کے لیے یہ ہوگا کہ ہر کافر کو اس کے قد کے برابر صندوق میں بند کر دیں گے، پھر آگ بھڑکائیں گے اور آگ کا کفل بھی لگا دیں گے، پھر یہ صندوق آگ کے دوسرے صندوق میں رکھا جائے گا اور ان دونوں کے بیچ میں آگ جلائی جائے گی اور اس میں بھی کفل لگا دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح اس صندوق کو ایک اور صندوق میں رکھ کر آگ کا کفل لگا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا اب کوئی آگ میں نہ رہا اور یہ عذاب بالائے عذاب ہے اور اب ہمیشہ اس کے لیے عذاب ہی رہے گا جو کبھی ختم نہ ہونے والا ہے۔ جب سب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور جہنم میں صرف وہی لوگ رہیں گے جنہیں ہمیشہ وہاں رہنا ہے، اس وقت جنت اور دوزخ کے بیچ میں موت کو مینڈے کی شکل میں لا کر کھڑی کر دی جائے گی۔ پھر ایک پکارنے والا جنت والوں کو پکارے گا، وہ ڈرتے ہوئے جھانکیں گے کہ ایسا نہ ہو یہاں سے نکلنے کا حکم ہو جائے۔ پھر جہنمیوں کو پکارے گا، وہ خوش ہو کر جھانکیں گے، شاید اس مصیبت سے چھٹکارے کا حکم ہو۔ پھر ان سے پوچھے گا کہ اسے پہچانتے ہو؟ سب کہیں گے ہاں یہ تو موت ہے۔ پھر وہ ذبح کر دی جائے گی اور کہے گا اے جنت والو ہمیشگی ہے اب مرنا نہیں، اور اے دوزخیو ہمیشگی ہے اب مرنا نہیں۔ اس وقت جنتیوں کی خوشی پر خوشی ہوگی اور جہنمیوں کو غم کے اوپر غم۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی ایک حدیث میں وارد ہے، سورہ اخلاص کی فضیلت کے بارے میں کئی احادیث مبارکہ موجود ہیں جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کا پڑھنا بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ سورہ اخلاص ایک بار پڑھنا تہائی قرآن کے برابر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ 3 بار پڑھنے سے مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھ لے اس نے گویا پورا قرآن پڑھ لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رات کو سوتے وقت سورہ اخلاص، سورہ الفلق اور سورۃ ناس 3 مرتبہ پڑھ لی وہ ہر بلا و آفت سے محفوظ رہے گا۔ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے اور اگر کوئی اسے 3 مرتبہ پڑھے تو اسے مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ سورہ خالص توحید پر مشتمل ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، اس لیے اس کا اجر بہت عظیم ہے۔ رمضان المبارک میں نیکیوں کے اجر و ثواب کے کئی گنا بڑھ جانے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث مبارکہ موجود ہیں جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس مبارک مہینے میں اعمال کا اجر عام دنوں سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو ایک خطبہ دیا جس میں فرمایا یہ عظیم مہینہ تم پر سایہ فگن ہو رہا ہے، یہ بابرکت مہینہ ہے، اس میں ایک رات لیلۃ القدر ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ نے اس مہینے کے روزے کو فرض کیا ہے اور اس کی راتوں میں قیام کو نفل قرار دیا ہے۔ جو شخص اس میں کسی نیکی کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرے تو وہ ایسا ہے جیسے عام دنوں میں فرض ادا کرے، اور جو اس میں فرض ادا کرے وہ ایسا ہے جیسے عام دنوں میں 70 فرض ادا کرے۔ رمضان میں ہر نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، ہر فرض عبادت کا اجر عام دنوں کے مقابلے میں 70 گنا بڑھ جاتا ہے، اور ہر عبادت قرآن
پاک کی تلاوت جو بھی ذکر و اذکار ہو رمضان المبارک میں 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر آپ 1000 بار سورہ اخلاص کا ورد کرتے ہیں تو آپ کو کم و بیش 24,000 قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، کیونکہ جس طرح الف لام یہ 2 لفظ ہیں اور ان کی نیکی 10 کی بجائے 100 گنا ملے گی، اسی طرح سورہ اخلاص 1000 مرتبہ پڑھنے سے رمضان المبارک میں اجر و ثواب آپ کے نامہ اعمال میں 70 گنا بڑھا کر 24,000 قرآن پاک ختم کا ثواب لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو 5 وقت کی نماز ادا کرنے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔